سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ہمارا سب سے قیمتی وقت جو ہے وہ ہوگا جب ہم اس دنیا کو چھوڑ رہے ہوں گے. سارا انجام جو ہے انسان کا وہ آخرت پہ ہوتا ہے. کوئی چیز بھی جو ہو اس کا رزلٹ جو ہوتا ہے وہ اینڈ پر نکلتا ہے. وہ سب سے اہم چیز وہی ہوتی ہے. اگر اینڈ میں رزلٹ صحیح نکلا تو جو بھی اس کی محنت تھی یا اس نے جو کچھ بھی کیا پھر تو کامیاب ہو گیا, خوشی ہوئی اس میں. لیکن اگر اینڈ میں آخر میں اس کا رزلٹ غلط نکلا تو ساری محنت انسان کی رائے گا چلی جاتی ہے. اصل چیز ہماری سب کی آخرت ہے. اگر آخرت انسان کی اچھی ہوگی, آخری وقت ہمارا اچھا ہو گیا, الحمدللہ. جس طرح آج ایمان کی حالت میں ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں روزی کے ساتھ, اسی کیفیات کے ساتھ اگر آخرت ہماری ہو گئی تو پھر تو کامیابی انسانی کی. اور یہ کیفیت نہیں ہے بس پھر ناکامی ہے. لیکن اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. اس کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. بس یہی ہے کہ جتنی بھی ہم محنت کر رہے ہیں اس محنت کا اثر ثمر جو یہ سمجھیں آخرت ہے, اس کا پتہ کچھ نہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ نہ کرے اللہ معاف فرمائے, کل کسی اور حالت میں جا سکتے ہیں. کیونکہ دشمنی بہت خطرناک ہے ہمارے دو, نفس اور شیطان. اور شیطان جس کو میں نے بتایا وہ تو ہر وقت انسان کو اسی تانگ جھانک میں جاتا ہے کہ کسی طرح اس کا میں ایمان خراب کر دوں. عجیب عجیب ہتھیار اس کے پاس موجود ہوتے ہیں, عجیب عجیب چیزیں اس کے پاس موجود ہیں. تو بھائی جو اصل آخرت کے فکر مند لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں اس چیز کا بڑا ڈر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں, اور ہر وقت اس ڈر کے لیے نا دعائیں کرتے رہتے ہیں, اللہ میرا انجام آخری کرنا, آخری وقت بہتر کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں ایسی مانگی ہیں جو ہمیں سکھائی ہیں مانگ کر, جس میں آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے جو ہم جا رہے ہیں. کیونکہ اب ہمیں اس نماز کا اعتبار تو نہیں ہے, جو روزے رکھنے اس کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے. اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آخرت میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں اس دنیا سے, پھر یہ بھی کام آ جائے گا. اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر ایسی غلطی میں چلے گئے انسان تو کیا, تو یہ بھی سب بیکار چلے جائیں گے. جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب انسان ختم ہو جائے گا. پہلی چیز تو یہ سب سے قیمتی چیز انسان کی آخرت ہے. اللہ پاک نے ہماری آخرت کے لیے جو ہم نے جانا ہے, جو ہماری منزل ہے, ہمارے ایمان کا حصہ یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے ہمارے ایمان کی, آخرت میں ہم ایمان رکھتے ہیں. یہی ایک فکر ہے جو ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی جستجو میں رکھتا ہے انسان کو. جس کا فکر آخرت کمزور ہوتا ہے وہ اتنے عمل میں کمزور ہوتا ہے. جس میں فکر آخرت زیادہ ہوتا ہے اسی زیادہ وہ عمل میں مضبوط ہوتا ہے. یہ نقطہ یاد رکھ لیں. یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لاشعور میں ہوتی ہیں, بار بار کہنے سے نہیں آتی. جیسے آپ دہرا رہے ہیں ہم چیز اب سمجھ آ رہے ہو یہ تو ہے, لاشعور کے اندر انسان کو ہوتی ہیں, انکانشیسلی انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں چیزیں. اس لیے یہ ہے کہ جب اللہ والے کی محفل میں جاتا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو جگاتا ہے. اندر ہوتی ہے وہ چنگاری لگی ہوتی ہے, بس اس کو گرم کرتا ہے, گرمی پیدا ہو اس کے اندر بھی,
پھر سمجھے اس کو دنیا پیدا ہوئی ہے نہیں بھائی واقعی تو بات صحیح ہے. فکر آخرت جو ہے وہ تو بتا دے گا آپ. اور فکر آخرت کیسے پتہ چلتا ہے آدمی کو؟ ہر آدمی کہتا ہے میں تو بڑا ڈرنا جی اللہ کو، بڑا جی بہت خوف ہے، بڑا جی قبر کا موت کا بڑا خوف ہے. اچھا خوف ہے تو اس کی گواہی کون دے گا؟ تیری صبح کی نماز دے گی. نماز پہ آئے تو صبح نہیں وہ تو دعا کرو. نماز پڑھی بس دعا کرو، فلاں غلط کام تو نہیں کیا، بس جی وہ کیا کریں جی مجبور ہو گئی ہے تو سنت تو میں عمل نہیں کرتا. بس سنت جی کیا ہے. اب جس کو فکر آخرت ہے وہ تو الحمدللہ ہر وقت ہی سوچے گا کہ آخرت کی کوئی سرمایہ جمع کر لوں اپنا. اس سے بھی زیادہ ایک چیز سوچے گا کہ بھئی منزلیں ہیں، یہ پہلے موت کی منزل آئے گی، نزاع کی منزل ہے، اس کو پھر قبر کی منزل ہے، پھر حشر کی منزل ہے، پھر پرسرات کی منزل ہے. اللہ حضرت فرماتے تھے ایک دم بھی یہاں کے ساتھ ہم تو مست ہیں، آنے والے وقت کی منزلیں سوچو کیا ہوں گی. تو بڑی آہ کے ساتھ ایک فرمایا حضرت نے کہ بھائی پتہ اس کو چلتا ہے جو مر رہا ہے، اس سے پوچھیں. ہم تو بڑے آسان جنازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھو جی، جلدی کرو جی، تکبیر جی ہے جی، کوئی مولانا تکبیر بھی کر دے گا، دیکھو بھی آخرت کا خیال کرو، یہ کرو. ایک رسم بن جاتی ہے. یہ فکر آخرت چیزیں پیدا نہیں کرتی ہیں. فکر آخرت پیدا کرنا ہے نا کہ آخرت فکر پیدا ہو جائے تو کسی ایسے آدمی کے پاس بھی جس کو فکر ہو پہلے بھی. جس کو فکر آخرت کی ہوگی اس کو کچھ سوچے گا ہی نہیں. آپ جا کے سلام کریں گے کہ آخرت کی باتیں کرے گا آپ سے. مطلب ایک ہی غم ہوتا ہے اس کو اور دوسرا غم نہیں ہوگا اس کو. تو فکر آخرت سب سے بڑی چیز ہے. اور فکر آخرت کے لیے دیکھنے کے لیے ہمیں فکر آخرت یا نہیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہم فکر آخرت ہے یا نہیں ہے تو اسے صاف پتہ چلتا ہے کہ فکر آخرت دیکھنے کے لیے ہے یا نہیں ہے تو پھر عمل سے پتہ لگ جائے گا آپ کو. سبحان اللہ. عمل دیکھنا بھی تو عمل کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھنا عمل میں نہیں کر رہا، نہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، نہ میں کسی چیز پہ چل رہا ہوں، نہ میں حرام سمجھتا ہوں، نہ حلال سمجھتا ہوں. میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ میں کسی اور چیز کو مانتا ہوں. میرے دل میں ہے ہی یہ سب چیزیں. فکر آخرت ہوئی اس نے خود ہی اپنا انجام سامنے رکھا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک. بس سائن کر دی اس نے کہ یہ ہے جی میری زندگی. بہت آگے بڑھ گیا، چلو کچھ کر لیتے کچھ چھوڑ دیا. یہ تو آخرت نہ فکر. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں فکر دنیا وہ تو ہر ایک پہ غالب ہے. ہر ایک پہ غالب ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کی فکر تو میں خیال اتنا سا بچہ ہوگا نا اس کو بھی ہوگی کہ میرا بیٹا نہیں آیا یا نہیں ہے. وہی پوچھتا ہے باپ سے بیٹا کب آئے گا، میرا بیٹا کب چینج کرنا ہے. چھوٹا سا بچہ یہ پوچھتا ہے. اس کو بھی فکر آخرت ہے. آپ باہر سے اندر جائیں گے نا میرے لیے سویٹ لائے یا آپ نہیں لائے، سویٹ کو پوچھے گا پہلے، باپ کو نہیں دیکھے گا تو صحیح آ گیا ہے. کیونکہ فکر دنیا پیدائشی لے کے پیدا ہوتا ہے آدمی. سبحان اللہ. لیکن فکر آخرت پیدا کی جاتی ہے. بولے سبحان اللہ. یہ امتحان. فکر دنیا تو ساتھ ہی لے کے آ رہا ہے بچہ. اڑتے چیخ مارتا ہے، آنکھ کھلتی نہیں، باہر نکلا نہیں ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں، پھر چیخ مارے گا. تو کیا ہو رہا ہے کہ فکر دنیا بھوک لگ رہی ہے مجھے ہے نہیں. یعنی اس کے آنے سے پہلے نپل تیار کر دی اللہ پاک نے. 2 نپل تیار کر دی ہیں. وہ کیونکہ پتہ ہے بڑے اجلت میں ہے، اس نے آتی بھوک مانگنے تو کہیں باہر نہ جانا پڑے، ماں ہی پلا دے اس کو دودھ. ماشاء اللہ. دیکھیں اللہ پاک کیا انتظام کیا ہے. وہ اتنی اجلت میں نکلا ہے باہر دنیا کی فکر لے کے کہ اس دنیا سے باہر آ گیا نا. اب اس کو اتنا بھی صبر نہیں ہوگا کہ کوئی میرے لیے دودھ بنائے یا باہر سے خرید کے لائے. یہ دودھ ہضم ہوگا نہیں ہضم ہوگا. اللہ پاک نے ایسا، ہر دودھ ہضم نہیں ہوتا ہے بچے کو، ہوتا ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا ہے کہ اس کے مناسبت سے جتنے سال کی ایج کو چاہیے فوڈ وہی عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دینے والی بھی کون ہے؟ جس نے پیدا کی ہے اللہ. بس یہ اللہ کی شان ہے. یہ کیا چیز بتا رہی ہے؟ ہم تو دیکھ لیا لیکن میں نے سوچا تو فکر آخرت لے، فکر دنیا لے کے آ رہا ہے ظالم. اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں.
بڑا ہوگا پھر دنیا اگر خوش قسمت ہو تو کسی اللہ والے کے ہاتھ لگ گیا تو فکر آخرت پیدا ہوگا. وہاں بھی جا کے بہت کم پیدا ہوتا ہے. ہم بھی سوچتے رہتا ہے یہ کروں یہ نہیں کروں گا, یہ کرنی چاہیے, یہ مشکل ہے, یہ آسان ہے. وہاں بھی مشکل سے پیدا ہو رہا ہے. اگر میں کلاس لگاؤں نا دنیا کی جس میں کاروبار زیادہ ہے, یہ کارٹون بیچیں یہ ہوگا, یہ کاروبار کر لیں گے یہ بیچیں, فلاں کام کریں گے تو یہ ہوگا, وہ دنیا واجب ہو اے گل مانو جی نا بڑی چنگی گل کرتے کاغذ پینسل لے کے بات مانیں اس پہ عمل بھی ہو جائے گا. اس کو جی انہوں نے فرمایا دکان وہ اچھی سب بھاگیں گے وہی دکان لو جی. انہوں نے کہا جی یہ کمال یہ بزنس ہے وہی بزنس لو جی, کہتے ہیں نا ایسے. لیکن فکر آخرت والے سبحان اللہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کتاب پینسل نہیں لاتے, وہ دل کھول کے بیٹھتے ہیں. میرے شیخ نے کیا بات کی ہے سینے پہ لگا لیتے ہیں. ایک بات اپنے شیخ کی لے لے آدمی بولے سبحان اللہ, اس پہ عمل کر لے. میں دعوے سے کہتا ہوں اس میں فکر آخرت پیدا ہو چکی ہے اور وہ کامیاب ہے. بڑی چیز ہے فکر آخرت. تو بھائی اس کو پیدا کرنا چاہیے. پیدا کریں اس میں کوشش کرنی ہے پیدا کرنے کی. یہ وہ نہیں ہے پیدائشی آپ لے آئیں گے. فکر دنیا ہے, دنیا کی فکر پیدا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں اندر ہی آیا کوئی اور کے بس دنیا کی باتیں کرتا رہا. لیکن فکر آخرت جو ہے اللہ بڑی مشکل سے پیدا ہوتی ہے. سارا جہادو جو ہے جس کے لیے فرمایا جہادہ مجاہدہ کرو, وہ فکر آخرت کے لیے آتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے, پھر آتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے ہی نا ایسا. پھر قریب آتی ہے پھر بھاگ جاتی ہے. کیوں کہ پھر پکڑ لیتے ہیں نفس اور شیطان. ہم ایک کام شروع کرتے ہیں بھائی نہیں بس اب تو ہم نے ذکر شروع کر دینا, پھر پیچھے بھاگ جاتے ہیں. پھر جمعرات کو ہے پھر کبھی دوسرے دن بھاگ گئے, کبھی تیسرے دن بھاگ گئے. نماز شروع کر دیں کبھی آ گئے, پھر جماعت چھوڑ دی, کبھی صبح کی چھوڑ دی. یہ فکر آخر کیچ کرے نہیں, بس جم جاؤ. اس کا تعلق کس سے ہے ہمارے آخرت سے. اور آخرت کہاں ہے بہت نزدیک ہے. آخرت اتنی نزدیک ہے کوئی چیز بھی اس سے زیادہ نزدیک نہیں ہے. بڑی بڑی مثالیں دی ہیں صاحب نے, علی گڑھ نے مثال دی ہے. یہ تو اتنی بھی اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ نہیں قریب ہے کہ تو پلک جھپکے اس سے بھی زیادہ بلنک کرتے ہیں نا, اس کو جھپکنا کہتے ہیں. اس سے بھی زیادہ کہ موت آنے میں دیر لگتی ہے. بہت سے لوگ آئے بیٹا ابھی میں ایسے بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں, کتنی دیر لگی کیونکہ بند ڈبیا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے جو چل رہی ہے اس پہ ہاتھ رکھنا ہے, اس نے ختم. بس پھر ہمارا نظام چل پڑا ہے پوسٹ مارٹم کو دیکھو مرا کیوں ہے, جس کے اندر شوگر کتنی تھی, اس کی ٹانگ کتنی ٹیڑھی تھی, اس کا وجہ کیا تھی, اس کی نس کون سی بند ہوئی تھی, کچھ بھی وجہ نہیں. لکھی اتنی تھی آگے کسا ختم. اور سبحان اللہ جانا تھا آخرت. یہ سوچو کہ اس کی فکر کتنی تھی, کس فکر میں گیا, نوٹ گنتے گیا ہے یا اللہ کو یاد کرتے گیا ہے. حتیٰ کچھ یقین فرماتا ہے اتنا یاد کر کہ جب وہ تیرا آخری وقت آ جائے تو تم مجھے یاد کر رہا ہو. ایسا بننا چاہیے. ہتکار وال دل یار وال پنجابی میں کہتے ہیں. دنیا کے کام سے اللہ نے نہیں روکا, لیکن ایسا بن جائے کہ جس کام میں تو مشغول ہو رہا ہو لیکن یاد تجھے رب ہی ہو, یاد اللہ ہی ہو. بے شک بیوی کے ساتھ لیٹے اپنے سبحان اللہ, کہیں بھی ہے لذیذ سے لذیذ چیز میں تو کھڑا ہے سب, لیکن یاد کون ہو رب ہی ہو. الذین یذکرون قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. دیکھیں یہاں عجیب بات کہہ رہے ہیں. ذکر کا پہلا معاملہ یہ ہے کہ کھڑے اٹھتے بیٹھتے اتنا ذکر ہو کہ تم میں ایک فکر پیدا ہو جائے. تفکرون کون سی فکر, مال کمانے کی نہیں, فکر آخرت پیدا ہو جائے. تو یہاں اللہ نے لنک کس سے ملا ہے, اپنی یاد سے آخرت کا فکر ملایا ہے. یا تم آخرت کا فکر پیدا کرنا چاہتے ہو, دنیا کی فکر سے نجات چاہتے ہو, تو بس پھر کسی ذکر والے کے ساتھ ملو اور ذکر کرو, کمتے لگ جاؤ. بس کس سے وہی وقت ہے اللہ کے ذکر سے, فکر آخرت نہیں چاہیے. ابھی میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہوں, یہ قرآن پڑھ رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے ساتھ فکر کی کیوں ملا دیا, کون سا فکر,
یہاں نکالتے ہیں لوگ جی یہ فکر دنیا کا چاند بناؤ سورج بناؤ یہ سائنس جو بن رہی ہے اس کا بن رہا ہے یہ فکر اس کو کہتے ہیں تعلیم کا. اللہ کے بندے آخرت کی بات کرتا ہے قرآن سائنسوں کی بات کرتا ہے دنیا کی باتیں کرائے گے تم. جی ہاں تو قرآن آپ کو ہمیشہ ہر حال میں یہی بتاتا ہے کہ فکر آخرت پیدا ہے. ہاں مضمون تو دوسرا تھا الحمدللہ اچھی باتیں ہو گئی. یہ تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے پھر اس فکر کے لیے فکر آخرت کے لیے یعنی آخرت کے بنانے کے لیے کمانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی کی. یاد رکھیں سب سے زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اگر آپ سلیکٹ کریں گے وہ کیا ہے آخرت کی فکر. آخرت کی فکر انہوں نے بتا دیا. جس طرح فکر پیدا ہوتی جائے گی اس کی نشانی یہ ہے آپ عمل میں بڑھتے چلے جائیں گے. تو اس کو میں کبھی نہیں دیکھوں گا ذکر سے غائب ہے, اس کو کبھی نہیں دیکھوں گا مسجد سے غائب ہے, نہ وہ غائب ہوگا. پھر اس میں پیدا ہو جائے گی نا وہ جو جس سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے پھر اس میں اس کو بھی ادھر لگائے گا. وہ سب سے زیادہ پیار کس کو ہوتا ہے انسان کو فطرتاً اپنی اولاد سے ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ فکر پیار کس سے ہوتا ہے اپنی اولاد سے ہوتا ہے. کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو بیٹا اتنا دعا کریں بیٹا ملانے لے گیا نا کسی اللہ والے سے انگلی پکڑ گیا بیٹا سلام جس کے لیے دعا کریں حافظ بن جائے, اس کی دعا کریں مولانا بن جائے, اس کے لیے دعا کریں قرآن جلد حفظ کا. ایسے کہتے ہیں نا کیوں کہ سب سے زیادہ محبت اس کو ہے تو سب سے زیادہ فکر بھی اولاد سے ہے. تو جس کو صحیح محبت صحیح فکر ہوگی جس کے اندر صحیح فکر ہوگی وہ پھر اپنے اولاد میں بھی فکر پیدا کرے گا. یہ بھی نشانی فکر ہے. پھر گندی سب سے وہی چاہے گا نا سب سے اچھی چیز دوں اپنی بیٹوں میں بچے کو, سب سے پیاری چیز سکھاؤں اپنے بچے کو, سب سے عمدہ چیز سکھاؤں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لائف کے اندر وہ کیا ہے فکر آخرت ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی پیدا ہوتے ہی پھر باقی تو اللہ تعالیٰ تربیت کرتا ہے لیکن کوشش تو انسان کو کرنی چاہیے نا. جہاں تک کان پکڑ پکڑ کے مسجد میں لے کے اس کو کیوں پتہ ہے کہ میں اس سے محبت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہ جہنم میں جلے جہنم کی آگوں میں ختم ہو. مر تو جانا ہے, جوان بھی مر جاتے ہیں بیمار بھی مر جاتے ہیں. تو کوشش تو کرے کان پکڑ کے اس کی دنیا نکال کے کس طرح اس کے دل کے اندر آخرت کی محبت پیدا کرتے ہیں. کوشش کرنا تو کام ہے نا, باقی تو اللہ کے اختیار میں پھر نہ ہو کیا کر سکتا صحیح آدمی. تو سب سے قیمتی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے قیمتی چیز ہے تو وہ محدود نہیں رکھی, اس کے ذرائع بہت پیدا کیے. محدود ذرائع پیدا کر دیے اتنے کہ انسان ہر وقت ہر لمحے ہر کوئی چیز اس آخرت کو کمانے کے اندر رکاوٹ ہے ہی نہیں. جی مجھے اب آخرت میں کیسے کماؤں, میں نے نوکری تو کرنی ہے جی, میرے بچے بھی تو ہیں نا جی, میں نے پڑھنا بھی تو ہے نا جی, میں نے تو فلاں کام بھی کرنا ہے جی, ہمیں تو رشتہ داری بھی کرنی ہے نا جی, ہم فلاں بھی کرنا ہے نا جی. بالکل امپورٹنس نظر آ رہی چیز ہے بھائی, ہمیں بچوں کی شادی بھی تو کرنی ہے نا. یہ سب چیزیں بالکل تو اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ بھی فکر آخرت بن سکتی ہیں, اس سے بھی آپ آخرت کمائیں گے اور اعلیٰ درجے کی آخرت کما سکتے ہیں. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ ایک عجیب انسان بن جاتا ہے. وہ بہت عجیب انسان بن جاتا ہے. ایمان والا بہت عجیب ہوتا ہے. اللہ پاک کوئی ہمیں ایسی عنایت دے دے کہ ہم ایمان اور غیر ایمان کو مشاہدہ کر سکیں اپنی آنکھوں سے کہ کتنا فرق ہے. اتنا, حالانکہ ایمان کی بات کر رہا ہوں, عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں, صرف ایمان کی بات کی ہے. اتنا فرق ہو جاتا ہے دو انسانوں میں. جیسے ایک جین آگے بیٹھ جائے آپ کے ساتھ ایک انسان بیٹھا ہو, نظر آئے گا نا فرق, جن سے بھاگیں گے نا آپ. بالکل اسی طرح ایک ایمان والا اور بے ایمان والا بالکل فرق نظر آتا ہے. بینائی آ جائے تو صاف نظر آتا ہے انسان کو, اندر کی بینائی کھل جائے, حقیقت نظر آتی ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والے کے لیے اتنی قیمتی چیزیں ایمان کہ اس کی آنکھ, ناک, منہ, زبان, ہاتھ, پاؤں, دل سب کا سب الحمدللہ ایک نورانی چیز ہوتی ہے. دعا نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے پٹھوں میں نور دے دے, میرے
خون میں نور دے دے، یا اللہ میرے بالوں میں نور دے دے، یہ کیا ہے؟ دم ہے، سم ہے، سب میں نور مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے. میری زبان میں نور دے دے، میرے نفس میں نور دے دے، میرے اوپر نور دے دے، نیچے نور دے دے، دائیں نور دے دے، بائیں. نور ہی نور ہے انسان، یہ نور ہی نور ہے. اتنی زبردست چیز اللہ نے انسان کو بنائی ہے. لیکن تھوڑا سمجھ جائے نا اپنے آپ کو ایمان والا، اگر ایک کام کر لے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہر کام اس کا آخرت کا بن جاتا ہے. وہ کیا کام؟ آج وہی کام بتا رہے ہیں آپ، جس کا کام تعلق تزکیے سے ہے. ہم تزکیے کی بات کر رہے ہیں نا، اتفاق سے پہلے روزے سے ہی کام شروع ہوا، ابھی تک چل رہا ہے ماشاء اللہ. خانقاہ چل رہی ہے آپ کی ماشاء اللہ. ایک تو الحمدللہ رمضان کی تربیت ہے، ایک دوسرا کیا شیخ کا بھی لگ گیا ماشاء اللہ، نور نور ہو گیا نا. تو رمضان ویسی تربیت کر رہا تھا الحمدللہ، حضرت کا بھی، ہمارے حضرت کا فیض بھی جاری ہو گیا سبحان اللہ. تو بات کیا تھی کہ بھائی اللہ پاک نے ایک ایسی چیز دی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی ہر چیز جو ہے نا وہ آخرت کی بن جاتی ہے. حدیث ہے، اور حدیث بڑی زبردست ہے، اور لکھی ہوئی مسلم بخاری نے، امام بخاری نے، اور سٹارٹ بھی کی ہے سب سے پہلے. سبحان اللہ، پہلا قلم اٹھا ان کا جو کام تھا، ان کی جو کتاب ہے قرآن کے بعد اس کی تعظیم کی جاتی ہے، ادب کیا جاتا ہے. اتنی بڑی کتاب ہے، ساری الہامی کے اللہ کی طرف سے لکھنے والے لوگ تھے، ایسے نہیں تھے. ان کیا وہ لکھنے کا طریقہ دیکھیں، حدیث کو اس پر چلانے کا طریقہ دیکھیں تو آدمی حیران ہو جائے کہ عام آدمی کام نہیں کرتا. وضو، رات کا جاگنا، اور پھر اتنا اہتمام کرنا کہ جس کا کوئی انتہا نہیں. وہ سب کون کراتا تھا؟ کیونکہ اللہ نے ہماری تربیت کرنی تھی، تو ایسے انسانوں کو پیدا فرمایا. اللہ ایسے انسانوں کو پیدا فرما دیتے ہیں جو زمانے کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ اپنے لیے زندہ نہیں ہوتے ہیں. پھر کیا کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو وہ تو الہامی کتاب اللہ نے لکھی ہے. اس پہلی حدیث کے ساتھ کتنی امپورٹنٹ ہوگی جو اللہ نے وہ حدیث ان سے لکھوائی ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، یہ امام بخاری نے لکھی. ہم تو پڑھ لیتے ہیں، یہ سوچے آدمی لکھی کیوں ہے. سب سے پہلے کیا ہے کہ جو کچھ بھی اندر آ رہا ہے نا میری اس کتاب میں، سبحان اللہ، کہ جو کچھ بھی پڑھو گے نا وہ کیا چیزیں اندر کتاب میں؟ سنتیں ہیں ساری. تو اور کیا ہے؟ سنت کی انہوں نے ساری، لباس کی سنتیں، فلاں کی سنتیں، فلاں کی سنتیں، فلاں طریقہ، یہ طریقہ، یہ طریقہ. اسی طریقے سے پھر فقہ کرام نے، محدثین نے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں جس سے آگے فقہ چلا ہے، انہی حوالات سے، انہی حدیثوں سے. ہے تو ساری سنت ہے، سنت کی انہوں نے، سنت کو زندہ کیا. نہ کہ جو اس میں سارا جو مضمون ہے وہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ انما الاعمال، تمہاری نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. بولو سبحان اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے حدیث، پھر وہ مضمون دیے ہیں. تو حدیث کتنی بڑی ہوگی، اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں فرمایا، اس نیت کے بارے میں مختصر ایک لفظ بتا دیتا ہوں. تشریح تو بڑی پیاری ہے اس پہ. رمضان ختم ہو جائے گا، تشریح ختم نہیں ہوگی اس کی. سبحان اللہ. انشاءاللہ زندگی دی ساتھ چلتے رہی تو سب باتیں چلتی رہتی ہیں پھر آہستہ آہستہ. جمعرات تو آتی ہیں نا بعد میں بھی، صحبتیں رکھیں چلتی رہتی ہیں بات. تو کیا بات؟ انما الاعمال، فرمایا کہ سارا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ارشاد فرماتی ہے کہ سارا کچھ تیرے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. قصہ ختم. اب بخاری شروع ہوئی ہے. اللہ، سارا کچھ کس پر انسان کے ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ کی نمازیں، قرآن، حج، عمرے، جتنی بھی باتیں آپ کر رہے ہیں دین کے لیے، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تبلیغیں کر رہے ہیں، واعظ دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، جتنا کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، اس کا پھل آپ کو کس پر ملنا ہے؟ صرف ایک چیز پر. وہ کیا؟ نیت پر. بولے سبحان اللہ. فرمایا نیت اگر درست ہے، انما سارا ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ انسان کی نیت پہ کرتا ہے. اگر تیری نیت صحیح ہے، نیت درست ہے، تو تیرا روزہ بھی صحیح ہے.
نیت صحیح ہے تو تیرا قرآن بھی صحیح ہے، تیری نیت صحیح ہے تو تیری نماز بھی صحیح ہے، حج بھی صحیح ہے، عمرہ بھی صحیح ہے، علم بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، حدیثیں پڑھانا بھی صحیح ہے۔ نیت کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا معاملہ ہو گیا تو وہ پھر کیا ہوا؟ کتنی بڑا کام کر رہا ہو، کتنی لوگ تعریفیں کر رہے ہو، کتنے ہی اس میں وزن نظر آ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے وہ چیز۔ تو اب کیا کریں؟ اشارہ کس طرح کہ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ سب سے پہلا کام انسان کا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بخاری میں باتیں ہیں بعد میں، پہلے کیا ہے؟ نیت درست کرو اپنی، نیت درست کرو کہ بخاری فائدہ دے گی تم، نیت درست ہو تو ساری عبادات فائدہ دیں گی آپ۔ اسی لیے بڑے بڑے علم حاصل کرنے کے بعد لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہ نیت صحیح کرانے ہیں، نیت صحیح ہو جائے ہماری، تاکہ جو ہم نے علم پڑھے ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علم پڑھے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کی ہیں ہم نے، اس اللہ والے نے ہندوستان کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کے پاس موجود ہے، یہ ہماری نیتوں کو صحیح کر دے گی۔ بھائی کسی اتنے بڑے عالم کو، حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ کیا ضرورت تھی جاتے حاجی صاحب کے پاس؟ مولانا شریف تھانوی علم کا ڈنکا بجتا ہے، سبحان اللہ، کتنے بڑے عالم اپنے وقت کے گزرے ہیں، جن ہزاروں کتابیں لکھ دی ہیں، تفسیریں قرآن کی لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ ان کے جو حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہاں حضرت صاحب پوری، پھر نیچے آ جائیں آپ، کیا ضرورت تھی بھی ان کو وہاں جانے کی؟ کہ حاجی صاحب جا کے خانقاہوں میں بیٹھتے اور اپنی مجھے ہدایت کراتے، کیا بات تھی؟ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم ان چیزوں کے لیے نہیں گئے، ضرورت بھی ان چیزوں کو جانے کی تھی، ہم تو اس لیے گئے جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ قبول ہو جائے اللہ کے دربار میں۔ حاجی صاحب ہماری نیتوں کو درست کرنے، تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ نیت۔ تو رمضان بھی نیت کو صحیح کرنے آیا ہے دوستو۔ رمضان کے بعد کون کرے گا یہ کام؟ بولو، اتنی بھی نہیں سمجھے ابھی تک، آدھا رمضان گزر گیا سمجھاتے ہاں، یہ نہیں سمجھے آپ؟ رمضان کے بعد کون صحیح کرے گا؟ شیخ ہے آپ کا؟ شیخ تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ چار چیزیں ہوں، اس کا ادب بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو، اس پہ یقین بھی ہو، اس پہ عقیدہ بھی ہو، پھر بولا شیخ ہے میرا۔ اگر یہ نہیں ہے خوردار جو بولا میرا شیخ ہے، وہی نفاق ہو جائے گا۔ پھر کوئی نسبت رکھتا ہے کسی سے میرا شیخ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جس کو آپ شیخ کہنا یہ میرا شیخ ہے، اس شیخ سے میری نسبت ہے، تو یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ گئے۔ سب سے پہلے ادب ہو، پھر عقیدہ ہو اس کا کہ سب جو کچھ بھی ہے سب کچھ اپنے شیخ سے مجھے مل سکتا ہے، اطاعت ہو کہ جو بات کہے اس کو مانے، آمن صادق نہ مانگے اس کو، یہ صحیح ہے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو شیخ کیسے ہو گئے آپ کو؟ نہیں پتہ ہے نہیں۔ اب بتائیں ہے کوئی شیخ آپ کا؟ اب آواز کم ہوئی ہے لوگوں کی تھوڑی، دعا کریں کہ ہمیں اچھا مرید بنا دے۔ پکا شیخ بننے تو پکا مرید بنے، نفاق سے کیا چلنا ہے؟ چار چیزیں دیکھ لیں اپنے اندر ہے، جس کے اندر یہ چیزیں ہیں، اور اس کا طریقہ اور بھی جو بزرگ بتایا، دعاؤں میں یہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، دعاؤں میں مانگے اللہ تعالیٰ میرا عقیدہ اپنے شیخ سے پکا کر، میری نسبت پکی کر، میری محبت عظیم کر اس کے ساتھ، یہ دعائیں میں مانگے، میں نہیں کہہ رہا۔ اللہ کے نبی کہتا ہے اللہ ہم نے کا حبہ کا حبہ جو حبہ کا ومن حبہ، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان کی دعائیں، ان سے محبت دے دے اللہ، اس آدمی سے مجھے محبت دے جو تیری محبت تک مجھے پہنچا دے۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ اونچا بولو، ہاں وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بیوی کے ساتھ ہے،
کیوں بیوی کی آج ذکر تو نہیں جانا اور نئے کپڑے پہن لیے اس نے, کہتا نہیں چل چھوڑ کے آ جانا, جمعرات کو چلا جاؤں گا. یار آج تیرے ساتھ ہی بیٹھ. کس کی محبت؟ دکان سے, شیخ سے کیا ہوئی؟ کام سے, ہے نا, بچے سے. نہیں یار آج سب تو شاپنگ کرنی ہے, چھوڑو ذکر کر لیں گے یار, آتا ذکر تو پھر اگلی جمعرات بھی آ جائے گی. محبت ہوئی. سبحان اللہ. یہ تربیتی کیمپ ہے دوستوں, ناراض نہ ہونا, میری باتوں میں ناراض ہونا. معافی چاہتا ہوں اگر بات میری بری لگے آپ کو, معاف کر دینا مجھے. آپ کو تنگ کرنے کی باتیں نہیں کرتا, کہتا ہوں مجھے تو آپ سارے پیارے لگتے ہیں الحمدللہ. حقیقت تو سارے جنتی لگتے ہیں. تو تھوڑی تربیت ہو جائے تاکہ اچھی حور ملے آپ کو. فرسٹ کلاس کرو نا آپ, سونی حور ملے تو چنگی. تو جتنی نیت صحیح ہوگی, ٹھیک ہے نا, اتنے ہی وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو. بات بہت لمبی ہے کہ آپ ذکر بھی کرنا ہے, بہت اچھا ٹاپک تھا, تھوڑی سی مختصر کرتا ہوں بات, پھر دہرا دیں گے انشاءاللہ کہ موقع ملے گا. تو یہ سمجھ گئے نا کتنی بار ہر بات کس پہ؟ انسان کی نیت. تو رمضان بھی سب سے بڑی چیز یاد رکھیں, میں نے پہلے کی تھی, آخرت پر ہے سب کچھ. تو رمضان کا بھی سارا نچوڑ جب ہوتا ہے نا, ہم جب روزہ کھولتے ہیں اسی پہ رکھ دیا اللہ پاک نے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے کام جو بڑا کیا ہے, اس جو سارا آپ نے روزہ گزارا ہے ختم ہو گیا, تو اللہ پاک نے اس روزے کے بعد سب سے بڑی چیز افطار کے وقت جو رکھی ہے کہ آپ کو پھل ملنے والا ہے, انعام ملنے والا ہے. تو وہاں پر کوئی بات نہیں, اللہم لک قسمت وبک امنت وعلیک توکلت. دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ یہ سب تیرا ہی روزہ تھا. نیت صحیح کر رہے آپ, میں ایمان بھی تیرے دیا ہوا تھا, امن تو ہے, اور تیرے بھروسے میں میں نے رکھا تھا. یہ سب کچھ اپنی نیت میں کہہ رہا ہے, یہ تیرا ہے, میرا کچھ بھی نہیں تھا اس میں طاقت. مجھے سب طاقت بھی تو نے دی, روزہ بھی تیرا ہی ہے, میرا نہیں ہے. خالص تیرے لیے رکھا ہے میں نے. اس میں کوئی نہ ڈائٹنگ تھی, نہ کوئی اور معاملہ تھا, نہ کسی کو دکھانا تھا, نہ کوئی بتانے والی بات تھی. اللہ والا کا سمت وبے کا امت ولائی کا توکلت ولا رزقی کا, اور جس سے میں کھجور کھا رہا ہوں یہ رزق بھی تیرے ہی ہے. کتنی بڑی نیت کر رہے ہیں. نیت پاک ہو گئی نہیں کہ اس میں میرا ہے ہی نہیں, کاٹ دیا آپ نے, یعنی 5-4 سامنے کاٹا ہے رزقی کا. افطرت جو مجھے تو نے کھانے کے لیے دیا ہے, یہ بھی کیا ہے, تیری طرف سے دیا گیا ہے. سب کچھ خالص ہے میرا, اس پہ میرا یقین ہے کہ سب کچھ یہ تیرے کیا ہوا ہے. اس میں دوسری چیز لا شریک ہے, شریک نہیں اس میں. تو کہتا ہے تو نے یہ بات کہہ دی, جب تیرا روزہ قبول, اٹھا ہاتھ, جو دعا مانگے گا قبول. امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے, اس وقت جو انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں, سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں, اور تمام ملائک فرشتے, عرش والے فرشتے بھی, سب کو کہتے ہیں بند کرو اپنی عبادتیں. سبحان اللہ, عجیب دنیا. دیکھیں ایک مومن کی شان دیکھیں آپ, کس وقت جب اپنی نیت کو صحیح کر رہا ہے. کتنا بڑا کام ہے تزکیہ. اللہ والے کے پاس جب انسان یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں نے اپنی نیت کی درستی کے لیے میں شیخ کے پاس جا رہا ہوں, تو زمانہ ہل جاتا ہے اس انسان کو دیکھ کر. وہ اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے وہ مرید, جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ نور اللہ اس مرید میں پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ شخص ہے جو روزے کا اینڈ بتا رہا ہوں نا میں آپ کو. دیکھیں آپ غلط کیا بتائیں اینڈ پہ آ کے, کیونکہ نیت صحیح ہو رہی ہے آپ کی, روزہ بھی تیرا, کھانا بھی تیرا, پینا بھی تیرا, دینا بھی تیرا, لگا سم تو سب کچھ تو ہی ہے, لگا حمد تعریف بھی تیری ہے, دینا بھی تیرا ہی ہے, میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ میں نے تیری وجہ سے کیا ہے, تیری خوشنودی کی وجہ سے کیا ہے, تیری رضا کی وجہ سے کیا ہے. اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں. روزے کی کیا قدر ہے, بھوک, بہت سے لوگوں کو بھوک بھی نہیں لگی ہوئی جن 2 پراٹھے ٹوکے ہوں گے. دیکھو تو کیا ہے, اللہ تعالیٰ کہ ہائے راضی کر دیا تو نے مجھے. سبحان اللہ, میرے بندے کیا محنت کی ہے تو نے. رک جائے کائنات ہر عبادت سے اس وقت. سبحان اللہ, پوری کائنات کو روک دیتا ہے, کوئی عبادت نہ کرے فرشتہ میری, صرف تم سب ایک کام کرو. جو میرا یہ بندہ جو اپنی نیت کو صحیح کر رہا ہے اس وقت عبادت کے بعد,
جو یہ مانگ رہا ہے سب تم بھی آمین ہی کہو اس کی. تمہاری اس وقت کی عبادت صرف ایک بن گئی ہے, وہ کیا؟ آمین بولو اس آدمی کے پیچھے. سبحان اللہ. یہ ہے نیت. بہت اس میں کر سکتا تھا میں آپ سے, لیکن انشاءاللہ تھوڑا ذکر کر لیں. تو اب یہ ہے کہ روزی نے یہ پیغام بھی دے دیا کہ بندے دے پتر بننے ہو کہ تم نے کوئی اپنے آپ کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرو؟ نماز صحیح نہ کرو, کیا کرو؟ نماز پڑھو, فلاں کرو, یہ کرو, نعرے پڑھتے ہیں نا, لیکن آج یہ کہنے والا ہے ہی کوئی نہیں کہ بھائی نیت بھی صحیح کر. جس وقت بچے کو آپ حافظ بنانے بیٹھے نا, بچے کو پڑھانے بیٹھے نا, اور بچے وہ اساتذہ جو بچوں کو پڑھاتے ہیں پہلے تو وہ اپنی نیت صحیح کریں. ہمارے شیخ فرماتے تھے پہلے تو اساتذہ جو ہے نا وہ اپنی نیت صحیح کریں. جب ان کی نیت صحیح ہوگی تو ان کے اندر یہ شعور پیدا ہو جائے گا کہ جو بچے جن کو پڑھا رہے ہیں, پڑھنے آئے ہیں, سب سے پہلے ان کی نیتوں کو صحیح کریں گے, ان سے ایسی دعائیں کرائیں گے. چلو اللہ کے لیے دعا کرو, اللہ تعالیٰ ہمیں حافظ بنا, ہمیں حافظ ایسا بنا, ہم اس پہ عمل کریں. چھوٹی چھوٹی دعاؤں کے ساتھ ان کی دماغوں میں, ذہنوں میں چیزیں پیدا کریں گے تاکہ جب بڑا ہو تو اس میں کوئی تکبر پیدا نہ ہو. کیوں علم اتنی خطرناک, امام غزالی لکھتے ہیں کہ سب سے خطرناک چیز جو جہنم میں لے جانے والی چیز ہے وہ علم ہی ہے. یاد رکھو, کیونکہ اس کا درجہ اتنا بڑا ہے, اتنا اونچا ہے کہ وہ جب آ جائے تو انسان ضرور تکبر میں آ جاتا ہے. اس کی مثال جب کہا سجدہ کر, کوئی بھی تکبر میں آیا. کون تکبر میں آیا؟ پر سبحان اللہ. کون آیا؟ ہاں, کیونکہ بہت بڑا عالم تھا, بہت بڑا عالم تھا. تو پتا چلا کہ بڑا عالم ہونا کوئی بڑی بات نہیں, وہ تو شیطان بھی تھا, لیکن مقام اس کے علم کی وجہ سے بہت اونچا تھا. اسی طرح ہر عالم کا مقام علم کی وجہ سے بہت اونچا, بولو اونچا ہے, لیکن کبر کی وجہ سے وہ شیطان ہے. دیکھیے تو کیا ہوا کہ نیت انسان کی جو ہے ہر معاملے کے اندر, کیونکہ جب انسان کے اندر کوئی چیز پیدا ہو جائے نا اللہ ہو, تو سب سے پہلے اس میں چیز کیا آتی ہے؟ کبر آتا ہے. میں یہ, میں وہ. لیکن سبحان اللہ, تزکیہ کیسی چیز ہے کہ جتنا انسان بلند ہوتا ہے اتنے نیچے جاتا ہے. کہ میں کچھ نہیں جی, میں دعا مانگوں, میں تو کچھ بھی. مصلی پہ بیٹھا ہوں, روزہ بھی میرا ہے. اگر حضرت مجھے نہ کہتے کہ تم جا کر ذکر کراؤ تو میں تو آپ کو نظر بھی نہ آتا. یہ وجہ ہے کہ تزکیہ جو سکھاتا ہے آپ کو نیچا لے کے جاتا ہے, توازن پہ لے کے جاتا ہے. وہ تزکیہ نے جو آپ کو نیچے نہ کرے, وہ تزکیہ نے جو آپ کو جوتے نہ اٹھانا سکھائے دوسروں کے, جو جوتوں تک ہاتھ ہی نہ جائے. تو وہیں سے یہ ہے فرق. تو اس کا سب کام کس سے بنے گا؟ نیت سے بنے. جب نیت صحیح ہو جائے گی آخرت کی, فرمایا تو ہر عمل کا ہے دار مدار کو, ہر عمل جو اس کا اللہ تعالیٰ, چھوٹے سا بھی عمل ہوگا, اللہ اکبر, کہ اس نے آپ اتنی نیکی کی ہے کہ آپ آئے, اس نے ہنس کے آپ سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اس مسکراہٹ پر دیکھیں, جب ملاقات کریں 2 طریقے سے ملاقات کے, کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی, بات ہوگی نا. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے. مسکراہٹ نکل آئی, اللہ, فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں, اس کے ہونٹوں کو, اس کے ہونٹوں کو چومنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے آخرت کما لی. کیوں کہ یہ تو آخرت کے منزل پہ پہنچ گیا ہے. تو اس کی نیت اتنی بن جاتی ہے, اتنی زبردست نیت بن جاتی ہے کہ وہ اپنا ہنسنا بھی جو ہے وہ آخرت کی نیت پہ رکھتا ہے کہ میں ہنس کے ملوں گا تو الحمدللہ میری آخرت بنے گی, مجھے کیا نقصان میں ہنس کے ملوں. اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے دشمن ہے یا دوست ہے. محبت سے بٹھاتا ہے سامنے, دیکھتے رہتا ہے اس کو, ہنستا ہے, مسکراہٹ کرتا ہے, کیونکہ اس نے اپنی آخرت بنانی ہے. وہ کبھی دشمن سے دشمن وہ اس کو ماتھے پہ کبھی بلائیں گے ہی نہیں. ہاں, ایک وقت جب آخرت کا معاملہ ہوگا, جب کسی دین کا معاملہ ہوگا اور دین میں حرام چل رہا ہوگا, حرام پہ پھر اس کا غصہ دیکھنے والا ہوگا, ہاں پھر اس کا غصہ تھمے گا نہیں. حلال کو جو حرام کر رہا ہوگا وہاں پھر اس کے لیے کوئی مسکراہٹ کے سسٹم نہیں چلتا. وہاں تو پھر الحمدللہ, کیونکہ وہ تو اللہ کا معاملہ آ گیا. اللہ کا جہاں معاملہ آ جائے, اللہ کے رسول کا آ جائے, پھر وہ ایک بہت زبردست شخص بن جاتا ہے, پھر گرج اور چمک جاتی ہے اس کے اندر. لیکن جہاں تک
دوسرا معاملہ ہوتا تو پھر وہ بالکل نیچے ہوتا ہے. حضرت علی کتنے بڑے انسان تھے, دونوں پہلو دکھا دیے. اٹھایا مارنے لگے, جب اس کو مارنے لگے اس نے تھوک دیا, وہ پیچھے ہٹ گئے. کہتے اللہ کا معاملہ تھا تو تجھے میں اب دکھا دیتا تماشا, تیرا گردن کدھر جاتی, لیکن کیونکہ اب یہ تو نے مجھ پہ تھوک دیا ہے, اب یہ میرے نفس کا معاملہ آ گیا, جہاں میں تجھے معاف کر دیا. ہاں وہ نیچے پڑا تھا دشمن عظیم جس کو مارنے والا تھا. کہتے یہ کیا کیوں علی, مارتے ہٹا کیوں؟ کہتے اس لیے ہٹا مار تجھے اپنے اللہ کی وجہ سے رہا تھا, تو اللہ کی دشمنی کر رہا تھا, بدتمیزی کی تم نے اللہ کی شریعت کی اور سنت کی تم نے دشمنی کی تھی. پھر ہٹ کیوں گیا, مارا کیوں نہیں؟ کہتا پھر اس لیے کہ تم نے تھوکا, تو تھوک سے میرا غصہ شامل ہو گیا, تو ہمارا کام ہے ہم دشمن کو مسکرا کے دیکھتے ہیں. کہتا ہے علی یہ معاملہ کیا؟ ہاں تو چل میری تیری دوستی مجھے شہادت کا کلمہ پڑھا دے, میری دشمنی سے ختم ہو گئی, مسلمان ہو گئی. تو یہ ہے اللہ والوں کی مسکراہٹیں, دشمنوں کو محبت پیدا فرما دیتے ہیں. کہ صاحب میں نے وہ ذکر سکھا دیں, ہوتا ہی نہیں ہوتا. یہ سب معاملہ کس سے چلتا ہے؟ انسان کی نیت سے چلتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تمہاری نیت ہوگی تو سب چیز صحیح ہو جائے گی. اور یہ کس نے بتایا ہمیں؟ رمضان کرا رہا ہے, اس کی پریکٹس نہیں کرا رہا. تو جب دعا مانگتے ہیں تو اپنی نیت کو صحیح کرتے نہیں کرتے. اسی لیے میرے بھائیوں رمضان سے تو نکل جائے گا, چلا جائے گا, ماشاءاللہ مہمان ہیں تو تھوڑے دن رہ گئے, لیکن ہم نے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ زندہ رہنا ہے, اور آپ کو اچھی لمبی زندگی دے, اس کے مطابق زندگی گزاریں. جو کام بھی کریں, نماز پڑھیں, روزہ کریں, آپ کس سے ملیں, باہر جائیں, بچوں کو پڑھائیں, سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے ساتھ ملا دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام جو میں کر رہا ہوں, منہ سے بولیں, 3 دفعہ بولیں یہ کہ اللہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یا اللہ اس بندے کو پانی پلا رہا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. ایون یہ بیوی بچے خونی رشتے بھی ہوں تو ان سے بھی تعلق کون سا رکھا جائے؟ اللہ. حالانکہ تعلق بھی رہے گا, یہ بتائیں نا کہ ہر چیز آپ کی آخرت کا فکر بن جائے گی. دکان پہ آپ جا رہے ہیں, نیت کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ جانا تو ہے, میں نے کمانا ہے, لیکن یہ اس لیے جا رہا ہوں کہ تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, آخرت کے لیے جا رہا ہوں, میں اپنی دنیا کے لیے نہیں جا رہا تجھے کمانے کے لیے. ایک بزرگ تھے آئے ملنے کے لیے, تو اس سے پوچھا اپنے مرید سے, یہ تم نے روشن دان بنایا, جیسی کھڑکی بنائی, یہ کیوں بنایا؟ دیکھیں کیسے تربیت کرتے ہیں اللہ والے. کہتے ہیں حضرت یہ اس لیے بنایا کہ گرمی ہوتی تھی کمرے میں, آپ نے تشریف لانی تھی, تو میں سوچا آپ کو گرمی نہ لگے, محبت ہے نا, پیر سے اسی محبت کرتے ہیں مرید, اپنے آرام کو چھوڑ کے شیخ کے آرام کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پھر میں دیوار میں سوراخ کر دیا یا بنا دیا, اس لیے کہ یہاں سے ہوا ہے, میرے شیخ کو اس میں گرمی نہ لگے. کام تو تم نے بڑا اچھا کیا, کام تو بہت اچھا کیا شیخ نے, لیکن تم نے ہوا کے لیے سوراخ بنایا, اس کے ساتھ اگر ایک نیت اور رکھ لیتا کہ جو ہے اذان کی نماز آسانی سے, جو اذان کی آواز ہے مجھے آرام سے پہنچ جائے, تو دونوں چیزیں مل جاتی تجھے. بولے سبحان اللہ. ہوا تو آنی تھی, لیکن یہ آخرت کے ساتھ ملا دیتا ہے اس کو کہ اذان کی آواز کی نیت بھی کر لیتا ہے کہ آرام سے مجھے اذان کی آواز بھی یہاں پہنچ جائے, تو یہ تیرا فکر آخرت بھی ہو جاتا. بھائی آج کا پیغام یہ ہے کہ ہر چیز میں کچھ بھی ہو, بچے کو پڑھانا ہو, ڈاکٹر بنانا ہو, انجینئر بنانا ہو, وہاں بھی یہ کام کریں. ہمارا اسلام دنیا کو نہیں روکتا. ڈاکٹر صاحب بن گئے, نیت کر لے ڈاکٹر پکی, انجینئر نیت کر لے, یہ جو ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں انسان, انٹرنیٹ وغیرہ سب نیت کرنے کام کرتے ہیں کہ سارا کام جو کروں گا مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے کروں گا. اس پہ اجرت لینا گناہ نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اگر آپ کی یہ نیت ہو گئی اس پہ تنخواہ لینا, بعض لوگ کہتے ہیں تنخواہ کیوں لے رہا ہے, بچوں کو پڑھا رہا ہے تنخواہ کیوں لے رہا ہے؟ نہیں, یہ معاملہ نہیں ہے. اس کی نیت یہ ہے سبحان اللہ کہ پڑھا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے رہ رہا ہوں. اجر وہ منع نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. ایک ڈاکٹر اجر کر رہا ہے, ایک مولانا اس پہ اجر لے رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کہ دنیا نہیں کما رہا. دنیا کی تو صاف کر دی کہ اللہ تیری خوشنودی کے لیے علم نشاور کر رہا ہوں, اس میں میرا پرسنل کوئی تعلق نہیں. تو 2 چیزیں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس کو سبحان اللہ. دنیا میں بھی بڑھوتری ہو جاتی ہے اس کی اللہ کے فضل سے, اور آخرت بھی اس کو مل جاتی ہے اس نیت کے ساتھ.
ہر فعل عامی زندگی کا جو بھی انسان اس نے پوری اونچی آواز سے بولا دل کے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ تیری رضا کے لیے ہے، تیری خوشنودی کے لیے ہے، اور وہ اس کا مقصد میرا نہیں ہے، بس تیری رضا کے لیے میں دکان پہ جا رہا ہوں، تجارت تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، بچے کی خدمت تیری رضا سے کر رہا ہوں، بیوی کا کھانا پانا تیری رضا کے دے رہا ہوں، میری کوئی خوشی نہیں، سب تیری رضا کے لیے میں کام کروں۔ یہ آج کا سبق ہے دوستو، اللہ پاک ہماری نیتوں کو صحیح کر دے تو پورا رمضان صحیح ہو جائے گا۔ ابھی روزے کے بعد پڑھیں گے نا دعا آپ، دیکھیں اس نیت صحیح کرنے پہ کتنی اللہ پاک نے انعام رکھے، ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے دعا مانگیں جب بھی رمضان کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں، دیکھیں کیسی دعا بتا رہا ہوں آپ، اس رمضان میں اور جو بھی تو آندہ رمضان بتا اس میں، اور جتنے بھی الحمدللہ میری زندگی کی ہر سانس میں جو دعائیں مانگی ہیں وہ ساری دعائیں قبول فرما دے۔ سب دعا قبول ہوگی الحمدللہ، ساری دعائیں کو اب جو بھی مانگی ہیں آپ نے۔ اور دعا ایک ایسی چیز ہے کبھی ہوتا ہی نہیں کہ وہ مقبول نہ ہو، کبھی ہوتے ہی نہیں، بالکل وہ تو تصور ہی نہ کریں کہ آپ نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، وہ وہاں قبولی نشے دیکھیں گے آپ، ایک شخص والا بلائیں گے قیامت کے روز، کہاں بتا بھائی دعا مانگتا تھا، کبھی بہت مانگی ہیں، پھر کبھی کوئی ہوتی تھی کوئی نہیں ہوتی تھی، بڑا افسوس ہوتا تھا مجھے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سچ بولے گا، جھوٹ تو بول نہیں سکتا ہے، کہتا آ تو یہ چیز دکھاتا ہوں، پھر کہتا یہ محل تیرا، یہ حور تیری، یہ فلاں تیرا، یہ جنت تیری، یہ باغات تیرے، دیکھتا رہے گا۔ اللہ یہ تو میں نے عمل نہیں کیا، کہتے یہ عمل تو نے کیا ہے، کسی نہیں کیا، وہ دعا جو مانگتا تھا وہ یہی عمل تھا، پاگل اس کے بدلے میں وہ دیتا تھا جو تو گندی چیز مانگ رہا تھا، اے مکان دے دو، اے گڈی دے دو، فلاں دے دو، تو وہ مانگ رہا تھا، مجھے نہیں پسند آیا کہ میں تجھے یہ چیز دوں، میں اپنے پاس محفوظ رکھ لی، دعا تیری قبول ہوگی، میں نے وعدہ کیا، میں نے کہا تھا کہ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، بتا۔ کہتے یا اللہ ایک عرض ہے کیا، میں تو بڑی غلطی کر بیٹھا، یا اللہ کاش میری ساری دعائیں جو نامقبول ہوتی ہیں مجھے سب نہیں مل جاتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھا اور پکا مسلمان بنائے۔ چلیں آنکھ بند کریں، مراقبہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اللہم نسألک وسط کل شیء تغفر لذنوبنا، اللہم نسألک برحمتک وسط کل شیء تغفر لذنوبنا، اللہم نسألک برحمتک وسط کل شیء تغفر لذنوبنا۔ اللہم لک الحمد لک الشکر، اللہم لک الحمد لک الشکر، آئین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا جنة ونجنا من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔